اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ خطبے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات سماعت فرما لیجئے کہ آج کی رات کی یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، اس کے اوپر آج کی رات کی عبادت کیا ہے، اتنے نفل ہیں، اتنا یہ ہے، اتنا یہ ہے، اتنا یہ ہے، اتنا یہ ہے، اس کا جی کل کا روزہ ہے کہ آج کا روزہ ہے، بار بار پوچھ رہے ہیں لوگ۔ تو سماعت فرما لیجئے، آج کی رات کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ عشاء کی نماز پڑھیے، اپنے نبی کی باتیں کیجئے، خوش ہوئیے اور سو جائیے، اور صبح فجر کی نماز اپنے وقت پہ اٹھ کے پڑھیے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، جمعہ کا دن عید کا دن ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ نفلی روزہ جمعے کے دن رکھنا منع ہے، اس کے لیے جائزہ جو ریگولر رکھ رہا ہو، ورنہ پرہیز کرنا چاہیے جمعے کے روزے کا۔ اور یہ نفلی روزہ ہے، یہ سنت روزہ کوئی نہیں ہے۔ سنت وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا ہو، اور نفل کہہ دیا روزہ، نفلی روزہ جب دل کرے رکھیں، جب دل کرے نہ رکھیں۔ رکھیں گے ثواب ہوگا، نہیں رکھیں گے تو گناہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے آج کی رات یہ جشن کی رات ہے، کیونکہ آج کی رات ہوا یہ تھا کہ میرے اور آپ کے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ساری رات جاگا کرتے تھے، آپ کے پاؤں پہ ورم آ جایا کرتا تھا، اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے، آج عشاء پڑھتے ہی لیٹ گئے۔ آج عشاء پڑھتے ہی لیٹ گئے، اور وہ آنکھیں جو سوتے ہوئے بھی دیکھتی ہیں، وہ آنکھیں آج بند کر کے آرام کی حالت میں آ گئے۔ ادھر رب تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے فرشتوں کے سردار جبرائیل کو کہا کہ جبرائیل اپنا نورانی امامہ پہن لے۔ اور جبرائیل کو پتہ ہے کہ جب کوئی بڑا ہی اہم کام ہوتا ہے تو مجھے اس امامے کا حکم دیا جاتا ہے۔ میکائیل کو کہا کہ تم آج ایسا کر، رزق بانٹنے والا جو آلہ ہے نا وہ رکھ دے، آج کی رات کسی کو رزق نہیں ملے گا۔ آج کی رات کسی کو رزق نہیں ملے گا، ابھی آگے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ ملا کہ نہیں ملا۔ اور اسرائیل کو کہا تو نے آج کی رات کسی کی جان نہیں نکالنی۔ آج سارے جو تمہارے ذمے کام لگائے ہیں نا، سب فرشتوں کو کہا کہ آج یہ چھوڑ دو، تم آج سارے کام چھوڑ کے جبرائیل کی سرپرستی میں نکلو۔ جبرائیل جاتے جاتے جنت سے سواری بھی لیتے جانا، اور خبردار اس پہ بیٹھے کوئی نہ۔ آج جنت سے سواری بھی لے جانا، لیکن اس پہ بیٹھے کوئی نہ، کیونکہ ہر چیز کا افتتاح میرا محمد کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا، یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ نہیں کہا کہ موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا، میں تجھے دکھاؤں گا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی مجھے دیکھے، بلکہ کہا کہ اس پہاڑی کی طرف پہلے دیکھ، اگر وہاں کے جلوے تاب لگا گیا تو پھر تجھے جلوت۔ اور یہ راز تھا
کہ ابھی مجھے دیکھنے کا افتتاح نہیں ہوا، ابھی مجھے دیکھنے کا افتتاح نہیں ہوا ہے۔ تو آج کی رات جبرائیل اپنا نورانی امامہ پہن کے 70,000 فرشتوں کی فوج اپنے ساتھ لے کر کے سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حاضر ہو جاتے ہیں، جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں۔ وہ نبی جو راتوں پوری رات جاگا کرتے تھے آج آرام فرما رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ وہ جبرائیل جو قرآن لا رہا ہے، وہ جبرائیل جو وحی کی ہر چیز لے کے آتا ہے، وہ جبرائیل آج حضور کے پاؤں کے پاس کھڑا ہے، اور حضور نیند کی حالت میں ہیں۔ اب جبرائیل سوچ رہا ہے کہ یہ وہ نبی ہیں جن کی بارگاہ میں بولنا بے ادبی ہے۔ میں سوچا کرتا ہوں کیسے لوگ ہیں یار جو اتنے بڑے جملے حضور کی بارگاہ میں کہہ جاتے ہیں۔ جبرائیل جیسا بندہ کہ جس کو رب تعالیٰ نے فرشتوں کا سردار بنایا ہو، سارے نبیوں کا صحابی بنایا ہو، جو ہر نبی کی عظمت کو سمجھتا ہو، وہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں آ جائے تو آ کے آواز نہ دے کہ آواز دوں گا تو بے ادبی نہ ہو جائے، تو رب کی بارگاہ میں منتظر ہوتے ہیں یا اللہ کیا کروں؟ رب تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ جبرائیل آج میرے پیارے کے قدم چوم لے۔ چومنا جو شرک ہندا جبریل کیوں چومیندہ، جبریل کیوں چومیندہ، جبریل بھول گیا سی خالق یاد کریندہ۔ کوئی اسی طرح ہے، اگر جبرائیل بھول گیا سی تھوڑی دیر لے، رب خود تو کہہ رہا ہے جبرائیل آج قدم چوم، تیرے جب ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹ میرے محبوب کے پاؤں کو چھوئیں گے تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جبرائیل نے جب اپنے نوری ہونٹ حضور کے قدموں کو لگائے ہوں گے، ذرا تصور کرو کیا کھڑے کھڑے لگے ہوں گے یا سجدے والی شکل بنی ہوگی؟ اور بھائی ماں کے قدم چومنے پڑ جائیں، افضل ہے نا ماں کے قدم چومنا، باپ کے قدم چومنا۔ یہ ہستیاں رکھی پڑی ہیں، جن کے پاس نہیں ہے ان کو پوچھ کے دیکھو ان ہستیوں کی کیا ویلیوز ہیں۔ ان کے قدم چومنے ہوں تو بندہ کھڑا نہیں رہتا، بندے کو جھکنا پڑتا ہے۔ آج جبرائیل بھی جھکا ہی ہوگا نا، کیا خیال ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے قدم چومے، حضور کی آنکھیں مبارک کھلی، پوچھا کیا بات ہے جبرائیل؟ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ وہاں سے لے جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک شق کیا گیا، چیرا گیا، دل مبارک باہر نکالا گیا، باہر نکال کے ایک سونے کے تشت میں رکھا گیا، پھر اس کو آب زمزم سے دھویا گیا، پھر اس کے اندر لطافتیں بھری گئیں، پھر اس کے اندر وہ طاقتیں بھری گئیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکے۔ اب میری ایک بات نہیں سمجھ آتی، میں بڑا پوچھ کے تھک گیا ہوں 2 نمبر مولویوں سے، یار مجھے سمجھاؤ، دل باہر نکال لیا ہے، دل باہر نکلا ہوا ہے، سونے کے تشت میں پڑا ہوا ہے، اس کو غسل دیا جا رہا ہے، حضور کھڑے قریب مسکرا رہے ہیں، یار ہمارا دل نکل جائے ہم مر جاتے ہیں، ہمارا دل نکل جائے ہم مر جاتے ہیں۔ حضور کا مبارک دل باہر پڑا ہے، حضور مسکرا رہے ہیں، اور سمجھو تو صحیح حضور تو خود سوائے خدا کے کسی کے محتاج ہی نہیں ہے، نہ دل کے، نہ کسی اور، نہ دماغ کے۔ بھائی دل نکلا ہو بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ تو پہلی بائی پاس سرجری تو جبرائیل نے کی ہے میرے اور آپ کے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہ کمال کی سرجری ہے کہ جس کی سرجری ہو رہی ہے وہ خود دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے۔ پہلا پوائنٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ جس شخص کا، جس ہستی کا دل مبارک نکال لیا جائے
اور وہ پھر بھی زندہ ہو، پھر اس ہستی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس جیسی اور کوئی ہستی نہیں ہو سکتی، کمال ہستی ہے نا، کمال ترین ہستی ہے۔ اب دوسری بات، جب مدینہ المنورہ میں